شہادت حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امام کی حدیث یہ ہے کہ تقوی سے بڑھ کر جو چیز ہے، جو بلند ترین ہے، وہ یقین ہے۔ اور جب انسان یقین کی منزل پہ آ جاتا ہے تو سب کچھ وہ اللہ کے لیے ہی کرتا ہے۔ سارے امتحانات، سارے آزمائش، سارے مشکلات اسے بحسن خوبی انجام دیتا ہے، کیونکہ وہ یقین کی منزل پہ ہوتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام میں یقین بدرجہ اتم تھا، اور اسی یقین کی بنا پر وہ ہر قربانی کو انجام دیتے تھے اور ہر امتحان سے گزر جاتے تھے۔ جس کے اندر یقین آ جائے وہ پھر آگ میں جانے کے بعد بھی مطمئن نظر آتا ہے۔ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ ابراہیم آگ میں ڈالے جائیں گے تو جل جائیں گے۔ جناب ابراہیم کو اپنے اللہ پر اتنا یقین تھا کہ وہ نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچانے والا ذات تو خدا کی ذات ہے جس پر مجھے یقین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں یقین کی منزل میں تھے کہ کوئی قدم میں جنبش نہیں لا سکتا، کوئی راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ ساری قربانیاں، سارے مصائب، سارے امتحانات، لیکن یقین میں کمی نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، امام کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے، اور یہی سیرت انبیاء ہے، سیرت ائمہ معصومین بھی ہے، اور یہی سیرت مومنین بھی ہے، اور یہی ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، اور آپ لوگ کر رہے ہیں۔ 8ویں امام کی ایک سیرت یہ تھی کہ بڑے سے بڑے مناظرے آپ نے کیے ہیں۔ مناظرہ بڑا اہم مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کو دلائل دینے ہوتے ہیں، قانع کرنا ہوتا ہے، ان کو سمجھانا ہوتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات دینا اور انہیں مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ یہ مناظرے دینی بھی ہوتے ہیں، اخلاقی بھی ہوتے ہیں، اعتقادی بھی ہوتے ہیں، دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہوتے ہیں۔ اتنا اہم یہ پروگرام ہوتا ہے کہ جہاں حق اور باطل آمنے سامنے ہوتے ہیں، سچ اور جھوٹ کا سامنا ہوتا ہے، اور صحیح اور غلط کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں بھی کیا چھوڑ کے جانا چاہیے کہ نہیں ہمیں فلاں کام آ گیا ہم چلے جائیں؟ لوگ یہ کہیں گے اتنا اہم کام یہ چل رہا ہے کہ آپ کو اپنے دین کی حقانیت ثابت کرنی ہے، آپ جس دین کے رہنما ہیں اس کے بارے میں بتلانا ہے۔ دشمن اعتراض کر رہا ہے، سامنے والا اس پہ اعتراض اپنا جتلا رہا ہے، آپ کو جواب دینا ہے۔ ایسے موقع پر بھی 8ویں امام کی سیرت ملتی ہے کہ مناظرہ ہوتا رہتا تھا، جیسے ہی اذان ہوتی تھی آپ نماز کے لیے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ نماز کے لیے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا سوچتے، اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے، سچ کو ثابت کرنا ہے، حق کو واضح کرنا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے۔ ایسے موقع پہ تو ہمیں سب کچھ چھوڑ کے یہیں پہ بیٹھ جانا چاہیے، لیکن امام جیسے ہی وقت اذان ہوا ویسے ہی اٹھ جاتے تھے کہ اب نماز کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ائمہ معصومین کی سیرتوں میں یہ ملتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، حق و باطل کی جنگ ہے،
کفر و ایمان کی جنگ ہے۔ ایسے موقع پر مولا علی جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز کے صف لگا دیتے تھے۔ لوگ آ کے کہتے تھے یا علی یہ جنگ ہو رہی ہے، حالت جنگ میں ہیں ہم لوگ، اور ایسے منزل پہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو امام فرماتے تھے اسی نماز کی حفاظت کے لیے تو یہ جنگ ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں روز عاشور جنگ ہو رہی ہے، وقت نماز آئی، امام نے مصلی بچھا دیا۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا کردار ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی تعلیمات ہے کہ نماز کے وقت کی پابندی کرو۔ اور واقعاً یہ آپ لوگوں کا بھی جذبہ ایمانی ہے، یہ تقوی الہی ہے، یہ خوف خدا ہے، یہ محبت اہل بیت ہے، محبت خدا رسول ہے۔ یہ وقت آپ یہاں حاضر ہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، یہ آپ کی پاکیزگی ہے، یہ آپ کی طہارت ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کا عمل ہے، یہ آپ کو جو ہے جمعے کے لیے حاضر کر دیا ہے۔ جو وقت کی قدر کرتے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرتا ہے۔ امام خمینی کا نام پوری دنیا میں ہے، سب ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تعریف توصیف بیان ہو رہی ہے، ابھی برسی گزری ہے۔ ان کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ دشمن انہیں پکڑ کے لے جا رہے ہیں، پولیس والے انہیں گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ لینے دو، کہا ایسے نہیں نماز پڑھنے دیا جائے گا، تو ہمارے قید میں ہو، ہمارے گرفت میں ہو۔ جو نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کی خود مدد کرتا ہے۔ جس گاڑی میں انہیں گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، وقت نماز ہوئی، گاڑی خراب ہو گئی، یہ اترے اور نماز انہوں نے پڑھی اور نماز پڑھ کے آگے بیٹھے، گاڑی صحیح ہو گئی۔ کیوں؟ جسے وقت پہ نماز پڑھنا ہے اس کی خدا رسول مدد کرتے ہیں، اور جو وقت پر حاضر ہو جائے اللہ کی بارگاہ ہے، یہ وقت پر حاضر ہو جانے والے بڑے کامیاب بندے ہیں، یہ عظیم بندے ہیں جو وقت پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یہ بڑا شرف ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑی عظمت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں تھا کہ وہ نماز کے وقت کا خیال رکھتے تھے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی یہی پیغام دیتے تھے کہ نماز کے وقت کی پابندی کرنا۔ چنانچہ ہر ائمہ معصومین کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے اور وصیت میں بھی نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ہماری شفاعت ان لوگوں کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھیں گے، جو نماز کو حقارت سے دیکھیں گے ان کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہونے والی ہے۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا، یہ واجبات الہی میں سے ہے، جسے تم پر فرض کیا گیا ہے، اسے تمہیں ادا کرنا ہے، اور یہی اگر تمہاری نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول کیے جائیں گے، اور اگر یہی رد کر دی گئی تو باقی اعمال رد کر دیے جائیں گے۔